بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ مکمل اور سورۃ البقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے، اور اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر اس میں آ گئے ہیں، اس لیے اسے ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کی بنیاد اس سورت کی حیثیت سے قرآن کے دیپاچے کی ہے اور خلاصہ کی بھی ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ اس سورت کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے، تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ یوں اس سورہ میں اللہ جل شانہ کے اسماء و صفات مذکور ہیں، اسی کی عبادت، اسی سے استعانت اور استقامت و ہدایت کی دعا کا حکم ہے۔ ایک طرف انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ ہے، تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنے علمی اور عملی کجروی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ہو گئیں۔ یہ دعویٰ بلا خوف و تردید کیا جا سکتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک بے مثال دعا، معارف کا بیش بہا خزانہ اور قرآن علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے۔ اس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہر نمازی کو اللہ رب العزت نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل صورت ہے، جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے، اس لیے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا، پھر رات کی تاریکی میں نعش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اتفاق سے انہی دنوں میں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی، بلکہ بعث بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ علاوہ ازیں مصریوں کے ساتھ طویل عرصہ تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت اور محبت رچ بس چکی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ اس واقعہ کے علاوہ پہلے پارہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس سورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے۔ یوں تو آپ کو متعدد حسی اور مادی معجزات عطا کیے گئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ علمی تھا۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوئی ہے۔ ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا۔ اس انداز نے ان کی توجہات اپنی طرف مبذول کر لی اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، وہاں قرآن کریم کی عظمت، صداقت، اعجاز و حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اگر واقعی قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے، تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تمہیں شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بناؤ، اور تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان دانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجم، گونگے کہتے ہو۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آج کو قبول کرنے والا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی اسے قبول کر سکے گا۔ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں: مومن، کافر اور منافق۔ مومنوں کی نمایاں صفات 5 ہیں: ایمان بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، جیسے جنت، دوزخ، حشر اور حساب و جزا۔ اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو شرائط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ ادائے زکوٰۃ،
قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ اکٹھے ذکر کیے گئے ہیں، کیونکہ نماز اللہ کا اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، اور انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ آگے فرمایا ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زبانوں میں انبیاء اور رسل پر نازل کی گئی، آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ یہاں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں، کفار کا 2 آیات میں اور منافقوں کا 13 آیات میں اللہ نے فرمایا ہے۔ ان 13 آیات میں منافقوں کے 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کر رکھے۔ یہ اوصاف اور علامات درج ذیل ہیں: جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر، حرص وغیرہ، مکر و فریب، سفاہت، احکام الہی کا مذاق، زمین میں فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت اور تذبذب، اور اہل ایمان کا تمسخر۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اور جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، اور قرآن کریم کے یوں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورۃ البقرہ میں کی گئی ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا ہی انہی کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اس تذکرہ میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائیں، اور مثلاً ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، دنیاوی خوشحالی عطا کی گئی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی۔ فرعون نے ان کا تعقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے گئے، اور ان پر ظلم ستانے والوں اور ظلم و ستم جنہوں نے ڈھایا وہ ان کے سامنے غرق ہو گئے۔ صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ کھانے کے لیے اللہ نے ان کے لیے منہ سلوہ اور سایہ کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرمایا۔ پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے اللہ نے 12 چشمے جاری فرمائے۔ اس کے بعد بتایا کہ وہ کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہوئے، حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کو معبود بنایا، اور بے صبری، حرص، طمع کا مظاہرہ کیا، اور متکبرانہ انداز میں شہر میں داخل ہوئے، انبیاء کو ناحق قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے، ان کے دل سخت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف اور شریعت کے احکامات پر ایمان نہ لانے اور انکار کرنے اور حسد و بغض کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے، اور نصارہ کہتے تھے صرف ہم جائیں گے، اور مخالف فرقے کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ حق پر نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، جن کو یہ دونوں تسلیم کرتے تھے، فخریہ طور پر اپنی نسبت ان کی طرف کرتے تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دین توحید پر تھے، اور یہود و نصارہ بت پرستی پر تھے۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی آخر میں مفصل تذکرہ کیا گیا، اور ان کا خلیل اللہ کا جو مقام اللہ نے ان کو دیا، اور ان کے قدموں میں جو ذرہ برابر لغزش نہ آئی، اللہ نے ان کی دعائیں بھی قبول فرمائیں، ثابت قدمی کا بھی ذکر فرمایا، مکہ کو پرامن شہر بھی بنایا، پھلوں کا رزق بھی عطا فرمایا، اور انہی کی نسل سے اللہ نے خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اب جو حضرت ابراہیم سے نسبت کی دعویٰ کرتے ہیں اور جیسے یہود و نصارہ، تو ان کو چاہیے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ہی عقیدے پر آئیں، منہ نہ موڑیں۔ جو ان کے عقیدے سے منہ موڑے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی آخر میں فرماتے ہیں کہ عن قریب ہم ان سے نمٹ لیں گے، اور اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔